اما بعد، کل کے سبق میں میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، عالم الغیب ہونا اور دوسری صفت ہے مختار کل ہونا۔ نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہونا، جس شخص میں یا شخصیت میں یا ہستی میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی تو اسے الہ بنا لیا، چاہے زبان سے اسے الہ کہے یا نہ کہے، کیونکہ الہ والی صفات اس نے کسی ہستی میں کسی شخصیت میں تسلیم کی ہیں، مانی۔ یہ جو الہ کا معنی سب لوگ معبود کرتے ہیں، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو اب عبادت کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم اگر سمجھ آ جائے تو معبود کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی۔ عام لوگوں کا، حتیٰ کہ کئی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں تک کا خیال یہ کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ تو وہ لوگ مطمئن ہیں کہ ہم یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی نبی کے نام پر نماز نہیں پڑھی، ہم نے کسی بزرگ کے نام پر روزہ نہیں رکھا، ہم نے کسی ہستی کے نام پر زکوٰۃ نہیں دی، تو ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی کر رہے ہیں، اور ہم پوری طرح کلمے پر کاربند ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کے نام کا رکھتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔
یہ ذہن میں رہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، یہ سب عبادت کے اقسام ہیں، قسمیں ہیں عبادت کی۔ ان کو عبادت کیا چیز بنا رہی ہے؟ وہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، جو نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، وہ نظریہ کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ نماز میں قیام عبادت ہے، کھڑا ہونا، چلو ہاتھ باندھ لینا، یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے والد صاحب کے سامنے یا والدہ کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو معلوم ہوا صرف قیام کا نام عبادت نہیں، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جو اس ہاتھ باندھنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت بنا رہا ہے۔ اتحیات میں آپ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، یہ عبادت ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے، والدہ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے یا اپنے مرشد کے سامنے آپ دو زانو اتحیات میں بیٹھ گئے تو وہ بیٹھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے میرے بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے جو اس دو زانو بیٹھنے کو کیا بنا رہا ہے؟ نہ کھانا عبادت ہے، صبح سے لے کے شام تک بندہ نہیں کھا رہا، یہ عبادت ہے۔ ایک اور آدمی ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک کوئی چیز نہیں کھاتا، کوئی روزے کی نیت نہیں کرتا، تو اس کا بھوکا رہنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے۔ معلوم ہوتا ہے صرف کھانے پینے سے رک جانے کے نام عبادت نہیں، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو نہ کھانے کو کیا بنائے گا۔ یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو مشرکین اور مبتدعین کے جتنے اشکال ہیں، شبہات ہیں شرکیہ، وہ سب دور ہو جائیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت ہے، اور اپنے استاد کے ماتھے کو چوم لینا، والد صاحب کے سر کو چوم لینا یا والدہ کے سر کو بوسہ دے دینا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ معلوم ہوتا ہے صرف چومنے کا نام عبادت نہیں، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے جو اس چومنے کو کیا بنا رہا ہے؟ عبادت۔ وہ ایک نظریہ ہے جو اس کو عبادت بنائے گا۔ اسی نظریے کو علامہ ابن قیم نے ذکر کیا مدارج السالکین میں، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آپ کو سمجھا دیا گیا ہوگا۔ العبادت عبارت
عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطتاً غیبیتاً ما فوق الاسباب یقدر بها علی النفع والضرر۔ دو نظریوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے، وہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت۔ دو عقیدے ذہن میں رکھ کے آپ کوئی عمل کریں گے، کوئی تعظیم کریں گے، تو وہ دو نظریے اور دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت۔ اور اگر وہ نظریے ذہن میں نہیں ہیں تو پھر وہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی، الا ماشاء اللہ ایک دو کام ایسے ہیں کہ نظریہ ہو یا نہ ہو وہ کام عبادت ہی بنے گا، جیسے سجدہ کرنا، طواف کرنا۔ وہاں یہ عقیدہ ہو یا نہ ہو وہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ قیام عبادت ہے۔ اب یہاں سبق ختم ہو، آپ اس مسجد سے نکل کے مدرسے تک چلے جائیں ہاتھ باندھ کے، وہ ہاتھ باندھنا آپ کا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس ہاتھ باندھنے کے پیچھے وہ نظریہ کوئی نہیں۔ جس نظریے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا؟ عبادت۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ جس ہستی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جس ذات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ اللہ کے سامنے باندھ لے تو اللہ کی عبادت، اور جمعے کی نماز ختم ہو، سنتیں نوافل پڑھ لیے جائیں، تو ہمارے مہربان ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیں، اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، قیام ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک ہمیں دیکھ رہے، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے۔ میرے بھائی، اسی عقیدے نے تو ہاتھ باندھنے کو کیا بنایا تھا؟ اللہ کے سامنے باندھ لیے تو اللہ کی عبادت ہو گئی۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اس نظریے سے ہاتھ باندھ لیے تو وہ اس شخصیت کی کیا ہو گئی؟ اور کلمے میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ حجر اسود کو جب ہم چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، اس بوسہ دینے کو عبادت کس نظریے نے بنایا؟ صرف چومنا عبادت ہے؟ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے کہ جو ہستی مجھے اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا، اپنے شہر میں دیکھ رہا تھا، آج میں بیت اللہ میں آ گیا ہوں، اس پتھر کو چومنے لگا ہوں، شریعت کے مطابق وہ ہستی یہاں بھی مجھے، اور میں چوموں گا تو وہ خوش ہوگا، خوش ہوگا تو وہ نفع پہنچانے پر قادر ہے۔ اس نظریے نے بوسے دینے کو کیا بنا دیا؟ اب ایک آدمی قبر کو چوم رہا ہے یا سیڑھیاں جو ہیں جہاں سے وہ داخل ہو رہا ہے اسے وہ چوم رہا ہے، ہم اسے منع کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے،
تو وہ ہمیں جواب میں کہتا ہے تسی اپنے پتروں نو نہیں چوم دے، تو وہ ہمیں یہ دلیل دیتا ہے اے پتروں والی تے میں گل کیتی ہے، وہ تے کچھ ہو رکھ دیں، تو وہ چومنا عبادت نہیں ہے؟ ہمیں منع کرتے ہو، بیٹے کو چوم رہے ہو تو وہ جائز ہے، اور یہاں ہم چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا مہربانو تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا کرو، بیٹے کو جب چوم رہے ہیں، استاد کو چوم رہے ہیں، پیر صاحب کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، اپنی والدہ کے ماتھے کو چوم رہے ہیں، تو اس چومنے میں وہ نظریہ موجود ہو نہیں ہے، وہ عقیدہ موجود نہیں ہے۔ اور جب آپ کسی قبر کو چوم رہے ہیں تو آپ کا عقیدہ ہے کہ صاحب قبر مجھے، اس عقیدے نے اس چومنے کو کیا بنا دیا؟ عبادت۔ اور کلمے میں آپ نے کہا تھا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی۔ یہ جو عبادت کی تعریف ہے میں کر رہا ہوں، علامہ ابن قیم نے کی، ہمارے حضرت صاحب نے پسند کی، بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةً غیبیہ، کہ جس ہستی کے آگے میں یہ کام کر رہا ہوں، تعظیم کر رہا ہوں، قیام، التحیات میں بیٹھنا، حجر اسود کو چومنا، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، مزدلفے میں آنا، عرفات میں آنا، جس ہستی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ تسلط غیبی کا کیا مطلب ہے؟ وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو، یہ ہے تسلط غیبی۔ اور وہ نفع نقصان پہنچانے پر کیا ہے؟ یقدر بہا علی النفع والضرر، یہ دوسری صفت ہے، مجھے نفع نقصان پہنچانے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ، ہر پکار، ہر ثنا، ہر تعظیم جو ان دو نظریوں کے ساتھ کی جائے گی فَهُوَ عِبَادَةٌ، فَهِيَ عِبَادَةٌ، وہ کیا بنے گی؟ عبادت۔ یہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت بنا دیں گے۔ تو یہ عبادت کی ایسی تعریف ہے جو اپنی تمام جزیات پر پوری اترتی۔ عبادت ایک کلی ہے، اس کے نیچے جزیات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، صفا مروہ کی سعی، مزدلفہ عرفات میں آنا، احرام باندھنا، حتیٰ کہ عورت کی عدت گزارنا، تمام عبادات پر یہ تعریف صادق آتی ہے۔ اور وہ جو تعریف لوگ کرتے ہیں غایت التذلل، انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے، تو انتہا درجے کا کوئی فیصلہ تو کرو یار۔ جس طرح کی عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے اسی طرح کی عاجزی مزدلفہ میں بیٹھنے میں ہے، یا عرفات میں بندہ جا کے بیٹھ گیا، یا مزدلفہ میں بیٹھ گیا، یا منا میں بیٹھ گیا، یا شیطانوں کو کنکریاں مار رہا ہے، تو جس طرح کی خشوع خضوع عاجزی سجدے میں ہے، وہی خشوع خضوع عاجزی احرام باندھنے میں۔ میں نے ایئرپورٹ پہ کپڑے اتارے، ایک چادر باندھ لی، ایک میں نے اوپر لے لی، یہ عبادت ہے۔ اس میں وہی خشوع خضوع ہے جو سجدے میں۔ یہ تو کوئی تعریف مکمل اور کامل جو اپنی تمام جزیات پر صادق آئے نہیں ہے، اور جو ہم تعریف کر رہے ہیں یہ اپنی تمام جزیات پر کیا آتی ہے؟ صادق۔ دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم کرنا، کوئی کام کرنا، یہ دو عقیدے اور نظریے اس کام کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت بنا دیں گے۔ اب ہم عبادت کی میں نے بڑی عام فہم آسان سی تفصیل آپ کو سمجھا دی۔
مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی۔ اب سارے اشکال ختم ہو گئے۔ یہ موبائل ہے، چھوٹا سا آلہ ہے، بندہ لندن سے بول رہا ہے اور یہاں سرگودا میں اس کی بات سن رہا ہوں، میری بات وہ سن رہا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام، ممبر و محراب کا وارث طبقہ، وہ موبائل سامنے کر کے لوگوں کے، وہ کہتا ہے چھوٹا سا آلہ ہے، لندن کی آواز یہاں، یہاں کی آواز لندن، اس آلے میں اتنی طاقت آ گئی ہے، بزرگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے جنہیں نہ علم کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کی کنہ کا پتہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی غلط ہے صحیح۔ لوگ تو اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بزرگوں کا واسطہ وسیلہ نہ دیا جائے تو بندہ رب تک نہیں جا سکتا، جس طرح چھت پہ بندہ بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ علماء یہ بیان کرتے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی چھت پر چڑھنا ہو تو پھر سیڑھی کی ضرورت تو ہوتی۔ تو یہ اشاعت و توحید والے کہتے ہیں واسطہ کوئی نہیں، وسیلہ کوئی نہیں، ڈائریکٹ کوئی چھت پہ چڑھ سکتا۔ ایک بندے نے کہا بھائی اشاعت و توحید والوں کو کہو یہ جو انجن کے پیچھے ڈبے ہوتے ہیں ان ڈبوں پہ نہ چڑھا کریں، براہ راست انجن پہ چڑھ جایا کریں۔ یہ دلیلیں ہیں جناب، یہ اپنے مسلک پہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تم بھی تو اپنے باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہو، دلیل ہے۔ ابا نہ ہوندا تے تسی کنجی آنا سی، وسیلہ تو ہے نا۔ آگے قوم اس قسم کے دلائل کو پسند کر رہی ہے، اس پر وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے افسر کو ملنا ہو تو نیچے والے افسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بڑے افسر کی طرف ایک رکا کسی بندے کے نام پہ بنا کے لکھ دیا، اس کے کسی دوست کی طرف سے، اس افسر کا جو دوست ہے، پیارا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، جعلی، اس کے دوست کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس افسر کو جب پتہ چلے گا کہ اس نے جعلی کام کیا ہے، میرے دوست نے تو کہا ہی نہیں ہے، میرے باپ نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے، تو وہ افسر بڑا راضی ہوگا، میں پتر کیوں بڑا چنگا کام کیتا، جوتیاں مارے گئے سے۔ ہو سکتا ہے پولیس والوں کو بلا کر کہے اس لے جاؤ تھانے تے کڈو لتر کتھے گزاری ہے رات وے اور اس کی مرمت کرو۔ جعلی رکا بناتا ہے، اس بندے کے نام کا رکا بنا رہا ہے جس کو پتہ بھی کوئی نہیں۔ تم جن کے وسیلے پیش کر رہے ان بزرگوں کو تو پتہ بھی کوئی نہیں۔ تم فراڈ کرتے ہو، رب سے فراڈ کر رہے ہو، ان بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو لا علمی کا اقرار کریں گے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پوجا پاٹ سے کیا تھے؟ بے خبر تھے۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ تو ہم انہیں سمجھاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، 16 فٹ 18 فٹ دور ہوں، میں دور، سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اور جس رب سے میرا معاملہ ہے، چھت سے تشبیہ کس کو دی ہے آپ نے؟ کس کو مثال دی ہے چھت سے؟ اللہ کو۔ سیڑھی بزرگ
اللہ ہو گیا چھت، بزرگ ہو گئے سیڑھی، اے چڑھ گیا اتے، سیڑھی کے اوپر چڑھ گیا جس رب سے میرا معاملہ ہے وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب۔ سیڑھی کہاں رکھنی ہے؟ لیکن قوم لوگ ان باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ لوگ قصے، کہانیاں، موضوع، روایتیں، چٹکلے، مائیے، ڈوڑے، مرثیے، لوگ ان کے سننے کے شوقین۔ یہ چھوٹا سا آلہ ہے، لندن بیٹھ کے بندہ بول رہا ہے، سرگودا میں آواز آ رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بزرگ نہیں سنتے۔ میرے بھائی، بظاہر دلیل تو آپ کی بڑی دل کو لگتی ہے، لیکن اس کی تہ میں تو ذرا اتریں۔ میں اس موبائل کی روح نکال لیتا ہوں، روح، سم، بیٹری، تو بلا کر بات لندن، اس کی روح میں نکال لیتا ہوں۔ اور میرے بھائی، یہ وسائل کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار عبادت بنی۔ میرے مرشد کراچی میں بیٹھے ہوں اور میں مرشد کا نمبر ملاؤں، وہ زندہ ہیں، اور میں ان سے بات کروں کہ پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو، جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کیوں؟ کس کے ذریعے بات ہوئی؟ اب درمیان میں موبائل کوئی نہیں، میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں، پیر جی میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ عقیدہ میرا یہ ہے کہ پیر صاحب میری بات کو سن رہے ہیں، جائز کہ ناجائز؟ ناجائز۔ تو مردوں کو رو رہے ہو، اتنے زندے بھی نہیں پہ سن دے۔ وہ جو کراچی میں زندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں سن رہا ہے۔ تو اب آپ کو عبادت کے مفہوم کا یہ سارے اشکال اب ختم ہو گئے۔ جو لوگ اشکال پیش کرتے ہیں، میں نے جو عبادت کی تعریف کی، مفہوم بیان کیا، یہ سارے اشکال اس سے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں جو میں نے بیان کی کہ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، کس کی ہیں؟ صرف الہ میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں مان لی جائیں گی نا، اس کو کیا مان لیا؟ الہ، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ چلو میں نے قرآن کھولا تو وہی سورت سامنے آ گئی۔ صفحہ نمبر ہے 46۔ ایک بات آپ پھر پتہ نہیں دورہ تفسیر میں کبھی موقع ملے نہ ملے، ایک بات آپ نوٹ کریں، جتنے لوگ شرک کی راہوں پہ چلے اور چل رہے ہیں، جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے اور اب بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کو مغالطہ لگ گیا نبیوں کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے۔ دھوکہ انہیں کہاں لگا؟ اب بھی جتنے لوگ شرک کی تبلیغ کرتے ہیں وہ نبیوں کے معجزے پیش کرتے ہیں۔ معجزے پیش کر کے اختیار ثابت کرتے ہیں کہ وہ مختار ہیں۔ آپ اہل علم ہیں،
اللہ کے فضل و کرم سے آپ فیصلہ کریں، مجھے بتائیں عیسائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزے۔ مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے شفا ان کے ہاتھ میں ہے، نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آنکھیں دینا، نظر دینا ان کے۔ عیسائیوں کو جو دھوکہ لگا تو حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے۔ آج بھی آپ جتنے مبتدعین کی تقریریں سن لیں، یہ جو شرک کی تبلیغ کرتے ہیں، غیر اللہ کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ نبیوں کے معجزے، انبیاء کے معجزے، ولیوں کی کرامتیں۔ کرامتیں بھی من گھڑت، تھوک کے حساب سے، تھوک کے حساب سے۔ آپ ساری زندگی آپ کی مدرسوں میں گزر گئی، مسجدوں میں گزر گئی، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت ہے تو بولو، چلو بولو بولو، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، بولو۔ یہ ساری کرامتیں سب فراڈ۔ 12 سال بیڑا غرق کر دیا، 12 سال کے بعد نکالا، لوگوں کو نہ کوئی پتہ ہے نہ گتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کچے دھاگے دی تاند تے کھوچ 12 سال الٹا لٹکیا رہے۔ سن رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں، عقل نہیں استعمال کرنا۔ 12 سال کی نمازیں، 12 سال کے روزے، بیوی کے حقوق، نو یؤمنون بالغیب۔ فلاں بزرگ نے 40 سال عشاء کی نماز سے صبح کی نماز، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ۔ سب بنائی گئی ہیں باتیں، گھڑی گئی ہیں کرامتیں۔ شرک کی راہوں پہ جو لوگ چلے ان بیچاروں کو مغالطہ کس سے لگ گیا؟ خطیبوں کو نہیں۔ جو خطیب تھے انہوں نے تو گمراہ کرنا ہی کرنا تھا، بیچارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ لوگوں نے سمجھا یہ اختیار ہے، معجزہ نبی کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے، جب چاہے جہاں چاہے یہ کام کر دے۔ حضرت عیسیٰ جب چاہیں جس کو چاہے شفا دے دیں، کسی کو چاہیں آنکھیں دے دیں۔ انہوں نے اختیار ثابت کی۔ آپ میں سے جو عقائد کی کتابیں پڑھ کے آئے ہیں، شرح عقائد ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی بریلوی دونوں مدرسوں میں، یا خیالی ہے یا شرح مواقف ہے، کیا ان میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ معجزے کا فاعل جو ہے وہ کون ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ معجزہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نبی کا فعل ہی نہیں ہے، ہاتھ نبی کا ہے، اختیار اور مرضی رب۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی درس دیں یا تقریر کریں یا جمعہ پڑھائیں تو لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کریں۔ کچھ نبیوں کے معجزے بیان بھی کر دیں، انج نہ آکھیں بھئی مندے نہیں۔ کچھ نبیوں کے معجزے بیان کریں، پھر ان کو حقیقت سمجھائیں، معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے اس سے اختیار ثابت کیا کہ وہ معجزہ نبی کے اختیار میں۔ میں نے یہاں آج سے 2 سال پہلے میرا خیال ہے 12 یا 14 جمعوں میں اس عنوان کو بیان کیا، معجزے اور کرامت کی حقیقت۔ میں نے بتائی لوگوں کو، دونوں رخ دکھائے، میں نے دونوں رخ دکھائے۔ 7 آدمیوں کا کھانا ہے، سینکڑوں بندے کھا کے چلے گئے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ جب علماء اس کو بیان کرتے ہیں
سر لگا کے کان پہ ہاتھ رکھ کے نوٹوں کے جھرمٹ میں، تو پھر ساتھ وہ نتیجہ نکالتے ہیں روزی بڑھانا نبی پاک کے اختیار میں ہے۔ 7 بندوں کا کھانا تھا، سینکڑوں بندے کھا گئے، تو نبی پاک کے اختیار میں، ان کو سمجھاؤ، دوسرا رخ دکھاؤ۔ ایک ایک مہینہ نبی پاک کی بیویوں کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی، ہے کہ کوئی نہ، ہے کہ کوئی نہ، ایک ایک مہینہ ان کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے یہ کفریہ نظریہ، کفریہ بات کہنے کی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، تم میں ہمت ہے تو بولو۔ روزی کا عطا کرنا بڑھانا نبی پاک کے اختیار میں تھا، بیویوں کو جان بوجھ کے بھوکا رکھا تھا، تم بولتے ہو تو بولو، ہم میں جرت نہیں۔ دونوں رخ دکھاؤ لوگوں کو۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں حضرت عمر اور کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اگرچہ اس پر جرح ہے، کوئی پائے تکمیل کو یہ روایت نہیں پہنچتی، لیکن چلو میں مان لیتا ہوں، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آؤ۔ ساریہ گئے ہوئے ہیں جنگ کرنے کتنے میل دور، یہ یہاں سے ان کو آواز لگا رہے ہیں، تو یہ جب بیان کریں گے علماء تو کہ ہاں اے وہابی آکھ دے انہوں نے پتہ نہیں لگتا کہاں ساریہ تھا۔ حضرت عمر پھر دیکھا کہ نہیں دیکھا، لوگوں نے پھر آگے نعرے مارے، اوپر نوٹ پھینکے، پڑھی پڑھائی قوم ہے، اس کی قسمت بیچاری قوم کی، انہیں دوسرا رخ دکھاؤ۔ صبح کی نماز ہے، صفیں درست ہو رہی ہیں، صفوں کے اندر قاتل موجود ہے، اس نے اپنے نیفے میں چھرا چھپایا ہوا ہے، اور حضرت عمر صفیں درست کر رہے ہیں، اس نے حملہ کر دیا، اور حضرت عمر کو نیفے میں چھپا ہوا چھرا نظر۔ یہ دوسرا رخ دکھاؤ لوگوں، محبت سے سمجھاؤ لوگوں کو تاکہ لوگ نکلیں شرک کی دلدل سے۔ تو موعظے کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے، موعظہ نبی کے اختیار میں نہیں۔ یہ سورت آل عمران ہے جی، اور اس کی آیت نمبر ہے 5۔ جن لوگوں تک ہماری یہ کلاس اور یہ سبق پہنچے فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، جس مسلک سے بھی ان کا تعلق ہو، گھروں میں ہیں ہمارے بھائی بزرگ، بچے، مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ کھولیں جی قرآن، سورت آل عمران کھولیں، تیسرا پارہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 5 کھولیں جی۔ ان اللہ لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ کون صفت آ گئی جی؟ بولو زور سے بولو، یہ پہلی صفت آ گئی، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں زمین و آسمان میں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مالک ہے، متصرف ہے، قادر ہے، مختار کل ہے، اختیار اسے حاصل ہے، قدرتوں والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بنانا شروع کیا، آج تک بنا رہا ہے، قیامت کی صبح تک بناتا رہے گا۔ 7-8 انچ کا چہرہ ہے، اس پر ایک ناک ہے، 2 نتنے ہیں، ابرو ہیں، آنکھیں ہیں، 2 ہونٹ ہیں، ٹھوڑی ہے، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ جب سے بنانا شروع کیا، ایک بندے کی شکل کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتا،
یہ تو چلو یار 9 انچ کا ہوا، یہ انگوٹھا یہ تو 2 انچ بھی نہیں، اس پر نشان ہے۔ کسی بندے کے انگوٹھے کے نشان دوسرے بندے سے نہیں ملتے۔ قادر ہے، مختار ہے، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ یہ 2 صفتیں ذکر کر کے اللہ نے نتیجہ نکالا، اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں، عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں، تو پھر میری بات کو تسلیم کرو، لا الہ الا، پھر اس کے سوا الہ کوئی نہیں، پھر اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ آپ قرآن دیکھتے چلے جائیں، ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب تو میں ساری آیتیں آپ کو دکھا نہیں سکوں گا، آپ گزر رہے ہیں قرآن سے، جہاں بھی ان میں سے ایک صفت آئے آگے نتیجہ نکلے 2 صفتیں آئیں، ان آیتوں کو جمع کرتے چلے جائیں، آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہیں مسئلہ الہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کئی خطبات میں اور کئی مہینوں میں مسئلہ الہ کو بیان کرتے رہیں۔ اب وقت ہے کہ اس ذخیرے کو اکٹھا کر لو۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر ہے 282، سورت کا نام ہے طٰہٰ۔ آیت نمبر ہے 6۔ وہ جو میں نے سورت آل عمران آپ کو دکھائی، اس کو شروع بھی اسی دعوے سے کیا تھا، اللہ لا الہ۔ وہ آپ پڑھیں گے تو حضرت صاحب کا وہ انداز آپ دیکھیں گے، اس پر اللہ نے پھر دلیل نقلی پیش کی، پھر دلیل عقلی پیش کی، پھر اللہ نے نتیجہ نکالا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، اس کا ہے یا اسی کا ہے، لہو کا کیا معنی کریں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار کل۔ سب چیز کا مالک میں ہوں، میرے اختیار میں ہے دنیا اور کائنات کی ہر چیز۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں اسی کا ہے خلقن و ملکن و تصرفن و اختیارن و تدبیرن و احیاءن و اماتتن۔ کیا اسی کا ہے؟ کیا مطلب؟ پیدا کرنے والا وہی ہے، اختیار اسی کا ہے، تصرف اسی کا ہے، تدبیریں کرنے والا وہی ہے، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے۔ ہر لحاظ سے ہر چیز کائنات کی اسی کی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو بلند آواز سے بولے، پکارے، بلند آواز سے مجھے پکارے، کیا فائدہ؟
فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ تو جانتا ہے راز، السر راز، وَأَخْفَى اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز۔ کون صفت آ گئی؟ عالم الغیب۔ انہی دو صفتوں کو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں اپنی الوہیت کا ذکر کریں گے، یہ دو صفتیں یا دو میں سے ایک صفت اللہ ذکر کریں گے، عالم الغیب میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں۔ السر راز، راز کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں آ جائے، دل میں آ جائے، آپ کے دل میں آ گیا، میرے دل میں آ گیا، نہ آپ کے ماں باپ کو پتہ ہے، نہ آپ کے بھائیوں کو پتہ ہے، نہ آپ کے دوستوں کو پتہ ہے، نہ کلاس فیل آپ کے جو ہیں ان کو پتہ ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں، صرف آپ کو پتہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں راز۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ راز۔ وہ عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، عورتیں دوسری جاتے ہیں ایک گل دساں اگے نہیں دسنی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے ضرور بتانی، تو پھر وہ عورت اگلی عورت کے پاس جاتی ہے، بھئی بات تو میں بتاتی ہوں لیکن آگے نہیں بتانی۔ وہ تیسری عورت جو ہے وہ تندور پہ چلی جاتی ہے اور گل چلی جائے تندور تے، پھر کھب دا کان تے کان دی ڈار۔ ایک کھب دا کان تے کان دی ڈار جو مقولہ ہے، اس کی حقیقت کا آپ کو پتہ ہے؟ کھب دا کان، پہلے تو ایک کھب، کھب کسے کہتے ہیں؟ کوئی اردو میں یار کہو کیا کہ پر 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 پر، اس کا بن گیا کوا، کوے کی بن گئی ڈار، بہت سارے کوے۔ وہ بیچارہ کوئی بندہ پیشاب کرنے، جس طرح پہلے لوگ جایا کرتے تھے نا دیہاتوں کھیتوں میں، تو وہ بیچارہ پیشاب کرنے چلا گیا کھیت میں، پیشاب کر کے اٹھ کے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیشاب والی جگہ پہ ایک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا یہ بھی میرے اندر سے نکل کے آئے۔ اس نے آ کے بیوی کو بتایا کہ کرما لیے آج بڑی عجیب جی گل ہوئی ہے، میرے اندر سے پر نکلا ہے، کوے کا پر۔ وہ بیوی تعجب کر کے پڑوسیوں کے پاس گئی تو پڑوسی عورت کو کہتی ہے آج میرا خامند کھیت میں پیشاب کرنے گیا ہے نا تو پیشاب کے ساتھ پورا کوا نکلا ہے۔ وہ جو پڑوسن تھی وہ گئی تندور پہ، اس نے جا کے ان عورتوں کو بتایا کہ تساں کچھ سنے ہو، وہ جو فلاں ہے نا اس کا جو خامند ہے نا وہ آج پیشاب کرنے گیا تو اس کے اندر سے کاواں دی ڈار نکلی ہے، اتھو بنیا کھب دا کان تے کان دی ڈار۔ تو یہ عورتوں کے پاس اللہ کرے بات آئے نہیں۔ دن میں تو ہم پڑھاتے ہیں تو اوپر بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، انہوں دے خلاف گل کرنی سان چاہیے بھی نہیں، ورنہ ان کی عادت ہوتی ہے، بات یہ اندر نہیں رکھ سکتی۔ اب تو بڑی ترقی کا زمانہ ہے، ہر گھر میں لیٹرینیں بن گئی ہیں، دیہاتوں میں بھی، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں بھی یاد ہے عورتیں صبح اذان کے وقت نا یا ادھر عشاء کے وقت نا باہر جاتی تھی۔ بڑا عجیب زمانہ تھا، اب تو بڑی ترقی کا زمانہ آ گیا۔ تو یہ 10 12 عورتیں مل کے نا چلی جاتی تھی کھیت، تو پر ساتھ ساتھ پیشاب بھی کر رہی ہیں اور اسمبلی بھی لگا رکھی، گفتگو بھی کر رہی، اور گفتگو میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے تو کی پکایا؟ بھئی بندہ پوچھے بھئی جڑا پہلے کھادا جے او تے کڈ لو، اگلے پکانے کی وہاں مشورے ہو رہے ہیں۔ راز وہ ہے جو دل میں آ گیا، کسی کو پتہ نہیں، یہ بڑی پوشیدہ چیز نہیں،
بڑی پوشیدہ چیز ہے، صرف مجھے پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس راز کو جانتا ہوں۔ اخفا، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ۔ یا اللہ، راز سے زیادہ پوشیدہ چیز کیا ہوگی؟ مفسرین نے لکھا راز وہ ہے جو تیرے دل کے اندر آ گیا، تجھے پتا چل گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ یعلم السر و اخفا، یہ دونوں صفتیں ذکر کیجیے۔ مختار کل بھی میں ہوں، متصرف فی الامور بھی میں ہوں، ہر چیز کا مالک بھی میں ہوں، ہر راز کو جاننے والا میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں۔ اگر یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، اللہ لا الہ الا، اس کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ ہم اسے زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتے، نمونہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، کچھ آیتیں میں آپ کو اور لکھا دیتا ہوں۔ سورۃ نمل آیت نمبر 60، 61، 62، 63، 64، 65، مسئلہ الہ کی بڑی تفصیل اللہ نے وہاں کی۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورۃ نمل ہے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 88، سورۃ انعام آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک، سورۃ نمل آیت نمبر 25، سورۃ نحل آیت نمبر 2 سے لے کر پورے رکوع، 1.5 رکوع تک اللہ اس کو لے جائیں گے۔ شروع بھی اسی سے کریں گے، لا الہ الا انا، اور دونوں قسم کے دلائل دے کر مختار کل بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، یہ سارے دلائل تفصیل سے دے کر اللہ پھر آخر میں کہیں گے الہکم الہم واحد۔ یہ دونوں صفتیں میری ہیں نا، تو پھر اس کائنات کا الہ بھی صرف ہو میں ہوں۔ یہاں ہم صرف ایک جگہ اور دیکھنا چاہیں گے، سورۃ نمل ہے جی، سورۃ نمل کی آیت نمبر 25 نکالیں جی، یہ آ گیا جی، صفحہ نمبر ہے 342، 342۔ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ہدہد غیر حاضر ہوا، حضرت سلیمان ناراض ہوئے، ہدہد آ گیا، اس نے کہا احطت بما لم تحط بھی، علمت ما لم تعلم، احطت بما لم تحط علمت ما لم تعلم، میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ اس نے پھر قوم سبا کے سیاسی حالات کو ذکر کیا، انی وجدت، میں نے پایا ہے، امراتن، ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی ملکہ ہے، بلقیس، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے۔ اس من کل شیء پہ ذرا غور کریں اور مبتدئین کو ذرا سمجھائیں،
بے خوف خدا کرو، کل ہر جگہ استغراقی نہیں ہوتا۔ ملکہ بلقیس کو نبوت بھی مل گئی تھی، ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان کا تخت بھی تھا، یا ملکہ بلقیس کو مردانہ خصوصیات بھی مل گئی تھی۔ اوتیت من کل شیء جو ہے یعنی ساری ضروری چیزیں، کیا عمل جو مملکت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ساری اس کو میسر تھیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، پھر اس کے مذہبی حالت کو ذکر کیا، میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، یہاں تک نا حضرت سلیمان کی بات کا جواب ہو گیا۔ حضرت سلیمان نے بھائی یہی پوچھا تھا کہاں گئے تھے، اس نے کہا میں قوم سبا کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا تخت بڑا ہے، حکومت بڑی ہے، اور وہ لوگ مشرک ہیں، اللہ کے سوا سورج کا کیا کرتے ہیں، صحیح جواب ہو گیا۔ اب ہدہد نے حضرت سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر۔ ذرا آپ منظر ذرا سامنے لائیں، حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، وزیر مشیر پارلیمنٹ کے ممبر، دربار لگا ہوا ہے، اور ہدہد توحید پر تقریر کر رہا۔ حالانکہ حضرت سلیمان نے اسے یہ پوچھا نہیں تھا، کہتا ہے وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے، الذی یخرج الخبا، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمان میں اور زمین میں، چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ سورج چھپا ہوا ہے باہر نکل آیا، چاند چھپا ہوا ہے باہر نکل آیا، ستارے چھپے ہوئے ہیں باہر نکل آئے، بارش چھپی ہوئی ہے باہر نکل آئی، برف یالہ باری چھپی ہوئی ہے باہر نکل آئے، زمین میں سے پانی باہر نکل آیا، تیل باہر نکل آیا، معدنیات باہر نکل آئیں۔ کس صفت کو بیان کر رہا؟ مختار کل، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ کون صفت آ گئی؟ عالم الغیب، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ہدہد دو صفتیں رب کی ذکر کر کے کہتا ہے اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ لا الہ الا، پھر اللہ کے سوا الہ کوئی۔ تو یہ ہدہد کو بھی پتا تھا کہ عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا یہ دونوں صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی ہیں، الہ کی۔ تبھی تو ان دو صفتوں کے بعد اس نے اس کو ذکر کیا، لا الہ الا ہو۔ یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میرا استدلال ہے کہ حضرت سلیمان کا وقت کتنا قیمتی ہے، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ ہدہد نے تقریر شروع کر دی تو حضرت سلیمان نے کہا چپ کرو، وڈا آیا مبلغ، میں سمجھان لگ گیا کہ زمین و آسمان کی چیزیں باہر کون نکالتا ہے اور چھپی ہوئی چیزیں کون جانتا ہے اور پوشیدہ چیزیں کون جانتا ہے، میں سمجھانا، میں پتہ نہیں۔ یہ میں ان لوگوں سے کہا کرتا ہوں جو درس قرآن میں نہیں بیٹھتے اور وہ کہتے ہیں ایک گلاں اسی سنی ہوئی نے، ادھر درس شروع ہوا، ہمارے موائز ساتھی نکل کے چلے گئے، یہی کہنا ہے نا کہ عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، مالک اللہ ہے، عزت ذلت، یہی بیان کرنا نا مولوی اور کی آکھنا نہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ حضرت سلیمان کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں تھی، ساری باتیں ان کے علم میں تھیں۔ انہوں نے نہیں کہا بھئی چپ کر، میرا وقت ضائع نہ کر، میرا وقت بڑا قیمتی ہے، مجھے بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا کون ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میرے وزیر مشیر سب کو پتہ ہے۔ نہیں کہا۔ استدلال میرا یہ ہے، مسئلہ توحید اتنا پیارا
اور خوبصورت مسئلہ ہے، ہد ہد پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا کرتا ہے۔ اتنا پیارا مسئلہ ہے، مسئلہ توحید۔ ہد ہد بیان کر رہا ہے اور حضرت سلیمان خاموشی سے اس مسئلے کو سن رہے ہیں۔ جس جگہ اللہ نے غیر اللہ کی معبودیت کی نفی کی، میرے سوا مت کسی کو پکارو، وہاں بھی اللہ نے ان شخصیات سے انہی دو صفتوں کی نفی کی۔ جہاں اس بات کیا یہی دو صفتیں لائے، اور جب نفی کی تو نفی میں بھی انہی دو صفتوں کی نفی کی۔ آئیں گی قرآن میں آیتیں، ہم آپ کو دکھاتے چلے جائیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، سورت فاطر کی آیت نمبر 13 ہے جی، بس لکھ لیں، سورت فاطر آیت نمبر 13۔ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، انہیں حاجت روا، مشکل کشا، مختار سمجھ کے، ما یملکون من قطمیر، ہر چیز کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے نا، وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں۔ کس کی نفی ہو گئی؟ تم کہتے ہو وہ مالک ہیں، مختار ہیں، سب چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ کتنی قیمت کا ہوتا ہے وہ پردہ؟ وکدا؟ لاکھوں پردے اکٹھے کر لو، بکیں گے؟ کتنی نکمی چیز ہے، حقیر چیز۔ ریت کے ذرے بھی قیمتی ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ ہی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھڑے، خدا دی قسم۔ وہ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں۔ اللہ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، اتنی نکمی چیز۔ یا اللہ، لاکھوں پردے اکٹھے کریں تو 100 روپے کے نہ بکیں، تو نے یہ نکمی سی چیز گٹھلی پہ چڑھائی کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے گٹھلی پہ یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا، یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے، اور کھجور کی جو مٹھاس ہے وہ گٹھلی کی طرف نہ آئے، کھٹاس ادھر رہے، مٹھاس ادھر رہے۔ یہ پردے کی کرامت ہے، پردے کا کمال ہے، پردے کا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، میرا اشارہ سمجھ جائیں گے۔ یہ پردے کا کمال ہے، گٹھلی والی چیز اوپر نہ جائے کھجور کی طرف، اور اوپر والی چیز نیچے نہ جائے۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس پردہ کیا کام کرتا ہے؟ برزخ کیا کام کرتا ہے؟ یہ پانی ادھر نہ آئے اور یہ پانی ادھر نہ آئے۔ مرنے کے بعد کا زمانہ بھی برزخ ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے ادھر کی چیز ادھر نہ آئے اور ادھر کی چیز۔ راتی تے بڑیاں رلائیاں نے نا، شب برات تھی نا، ساری روحیں آئی ہیں، شب برات کو روحیں آتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے روحیں گھر آتی ہیں، ایک قبرستان پھر دے ہوندے روح ادے، روحیں گھر میں، اور یہ
ما یملکون من قطمیر، ایک صفت کی نفی ہو گئی، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن، دوسری نفی ہو گئی، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، تو انہی دو صفتوں کی نفی کی اللہ نے۔ تو جب اللہ نفی کریں گے کسی کی الوہیت کی معبودیت کی تو انہی دو صفتوں کی نفی کریں گے، یہ دو صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی، اور جب اپنی الوہیت کا اللہ اعلان کریں گے تو اللہ ان دو صفتوں کو ساتھ ذکر کریں گے، عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں، یہ دو صفتیں میری ہیں تو پھر الہ بھی کچھ لوگ قرآن سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ جب چاہے یہاں سے چاہے سنا دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ جتھوں چاہے بچے نو باہر کٹ دے وے، اسے کوئی بعید ہے؟ بندے اگر زمین سے اگانا چاہے، قدرت کی بات نہیں ہے میاں، قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے؟ یہ بات تو امام صاحب کے بارے میں کہی جاتی ہے 40 سال بعد، یوں ہی لوگ کہتے ہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے جی۔ یہ ساری جو شب برات کے بارے میں آپ نے لکھا ہے نا، پتے جھڑتے ہیں درختوں کے اور جتنے اتنی گناہ، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، سب موضوع اور کمزور روایتیں ہیں جی۔ اس سال دور حدیث سے فراغت ہوئی ہے تو آپ سے کچھ مشاورت کرنی، عشاء کے بعد ہمیں کچھ وقت عنایت فرمائیں۔ عشاء کے بعد تو میں نے ایک کام پہ جانا ہے، ضروری کام ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی وقت ملاقات ضرور کریں گے، زور کے بعد کر لیں گے، کل بھی نہیں، کل بھی میں نے سفر پہ جانا ہے، ہفتے کے دن کر لیں گے انشاءاللہ۔